حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہم آغاز کریں گے ان کی شروعات سے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت ہوئی فدان، شام کے ایک شہر فدان میں، جسے کن بھی کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام فدان میں رہا کرتے تھے۔ ان کے ماموں لبان جو کہ فدان کے حاکم تھے، ان کی 2 بیٹیاں لیا اور راحل ان کے نکاح میں تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے، جن میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی راحل سے ان کو 2 بیٹے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین تھے، اور ان کی ایک ایلیا جس کا نام لیا تھا، اس سے ان کو 6 بیٹے تھے۔ لیا اور راحل نے ان کو 2 کنیزیں دی، ایک لیا کی کنیز، ایک راحل کی کنیز، جن سے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی صاحب اولاد ہوئے، اور ان سے 2 بیٹے، یعنی ان کی 4 بیٹے، جو کہ کل تعداد بن کے 12 بیٹوں کی ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فدان میں اپنی زندگی گزاری اور اپنے ماموں لبان حاکم کے ساتھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دینی تبلیغ میں آگے رہتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ساری زندگی اللہ کی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کی تبلیغ کرتے تھے اور ہمیشہ لوگوں کو راہ ہدایت کی بلاتے تھے۔ فدان کے لوگ اشتر نامی بت کو پوجا کرتے تھے، جو کہ ہزاروں سال سے وہ بت پرستی کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں منع فرماتے اور اس کام سے روکتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی راحل جو کہ امید سے ہو چکی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کافی پریشان تھے کیونکہ ان کی طبیعت کافی خراب رہتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور ان کی اپنی ایک مصروفیات زندگی تھی، لیکن وہ اللہ کے دین میں ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ان کی بیوی راحل کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو آپ ان کے پاس گئے، اور جب ان کی بیوی یعنی کہ لیا جو کہ ان کی بہن تھی راحل کی، انہوں نے ان کو کہا ان کی حالت بہت خراب ہے، آپ اللہ سے دعا مانگیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور خیر مانگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دعا میں مصروف تھے کہ ان کو پتہ چلا کہ ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو چکی ہے۔ آپ نے نام مولود کو ہاتھوں میں اٹھایا اور نام یوسف رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے تھے ہاتھوں میں کہ بارش ہو پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اور کچھ عرصہ تک فدان جو ایک شہر تھا وہ قحط زدہ تھا۔ جب بارش ہوئی تو فدان کے لوگوں نے خیر و عافیت کی دعا مانگی اور اسے حضرت یوسف علیہ السلام کو مبارک قرار پایا۔ جب فدان کے لوگ نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت پر بارش ہوئی ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو مبارکیں دینے لگی اور کہنے لگے کہ آپ کا بیٹا وہ مبارک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں کو کہا یہ خیر و برکت کی علامت ہے، یہ بارش فدان کے قحط سے ہمیں نجات دے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب لوگوں کے ہاں تبلیغ میں مصروف تھے کہ ان کو ایک قاصد نے خبر سنائی کہ ان کے والد حضرت اسحاق اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام غمزدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اسی کی طرف آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قاصد نے کہا کہ آپ کی بہن نے خبر بھجوائی ہے کہ آپ جلدی کنان آ جائیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو کہا کہ کنان کی طرف ہم کوچ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی پوری فیملی کے ساتھ کنان کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنان کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کی عمر 5 سال ہو چکی تھی، وہ اپنی ماں راحل کے ساتھ تھے۔ راحل جو کہ امید سے ہو چکی تھی اور ولادت کی گھڑی بھی قریب آ چکی تھی، تو انہیں تکلیف ہوئی اور ان کی بہن لیا نے انہیں کہا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر پڑ جائے کہ ان کی بیگم راحل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی کی طرف قریب آئے اور ان سے مخاطب ہوئے کہ تم صبر رکھو، ہم جلدی کنان پہنچنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی گھر والی راحل نے کہا میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں شاید زندہ نہ رہوں، آپ اس بچے کو اور میرے یوسف کو پالنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، اللہ تمہیں زندگی دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور وہاں خیمہ لگانے کے لیے حکم دے دیا۔ سب جگہ پر خیمہ لگا اور راحل کے لیے ایک الگ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب کنان پہنچے تو ان کی بہن رائکہ نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے بابا کی میراث دی۔ ان کی بابا کی میراث میں ایک کرتا تھا جو انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کی قبر پہ گئے اور خیر کی دعا طلب کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنان کے لوگوں کو ہدایت کی۔ کنان کے لوگ یکتا پرست تھے اور وہ
सालों से यकता परस्त रहे। केनान के लोग हमेशा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके जाने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हमसाया और साथ रहे। केनान के लोग बड़े ही मुफलिस और गरीबाना अंदाज में रहते थे। केनान क्योंकि एक शाम का छोटा सा गांव था। केनान के लोग भेड़ बकरियां चराना और खेती बाड़ी किया करते थे। केनान बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं लेकिन गमज़दा मुल्क भी नहीं था। केनान बहुत ज़्यादा अच्छा और शाम का बेहतरीन इलाका था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ रहने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने ख़ानदान में देखा कि उनके बेटों में बहुत ज़्यादा मारा मारी और लड़ाइयाँ होती है, आपने अपने बेटों को इससे मना फरमाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी राहेल जो इस दुनिया से वफ़ात पा चुकी थी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को वो खुद पालने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेगम लिया ने कहा कि आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उनके भाइयों पर नहीं, तो इस वजह से उनके भाई उनसे हसद करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने बेटों से बात करूँगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को समझाया कि मैं तुम सबसे बराबरी प्यार करता हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को हिदायत करते रहते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बहन फ़ाइका ने एक दिन उनसे कहा कि मुझे यूसुफ दे दो, यूसुफ को मैं पालूंगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फ़ाइका को हज़रत यूसुफ पालने के लिए दे दिया। कुछ अरसा गुजरा तो फ़ाइका भी इस दुनिया से चली गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आ गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने एक दिन एक ख्वाब देखा। ख्वाब में ये देखा कि उन्हें चाँद, सितारे और सूरज सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताई और कहा कि तुम इसका अपने भाइयों से जिक्र ना करना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये बात जब उन्हें कही तो उनकी कनीज़ बिल्हा वो ये चीज़ देख रही थी और सुन रही थी। बिल्हा ने ये बात यहूदा जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाई था, उन्हें बता दी। जब बिल्हा ने ये खबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दी कि मैंने ये बात उन्हें नहीं बताई,